الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبهم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال الله عز وجل في موضع آخر لقد جاء
رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو اٹھایا اور ہم دوش سریا کر دیا۔ خود نہ تھے راہ پر جو اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تعریفات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، انگنت لا تعداد ہدیہ درود و سلام پیغمبر خیر الانام، ساری کائنات دے امام، شفیع المذنبین رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ، حبیب خدا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات مقدسات مطہرات واسطے۔ ربیع الاول دے ماہ مقدس دی آمد بسلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سیرت طیبہ دے مختلف پہلو اور عناوین آئندہ خطبات دے اندر اور اج دے خطبہ دے اندر بھی انشاءاللہ ذکر کیتے جان گے۔ نبی بے مثال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات دے سردار آپ علیہ تحیت و تسلیم دی ذات گرامی انسانیت دے واسطے سر چشمہ ہدایت بن کے آئی،
آپ دی زندگی دا اور سیرت طیبہ دا ایک ایک لمحہ انسانیت دے واسطے، امت دے واسطے بہترین خزینہ ہے۔ ویسے تو سارا سال ہر مہینہ اور ہر صبح اور شام ایمان والے آپ دا ذکر خیر کردے نے اور آپ دی سیرت مختلف پروگرامز، محافل اور اجتماعات دا انعقاد کیتا جاندا ہے۔ چونکہ اینا ایام دے اندر ہر مسلمان، ہر کلمہ گو اپنی اپنی عقیدت و محبت دا اظہار کردہ ہے، تو اساں اس نبی اقدس نو اپنا ہادی و رہبر منے آئے کہ جنہ دی ذات بھی لا ریب ہے اور جس ہستی اقدس دی ہر بات بھی بے عیب ہے۔ آپ دی ذات نو مننا اور آپ دی ہر بات نو تسلیم کرنا، اے ہر مومن دے ایمان دا حصہ ہے۔ نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم اس کائنات دے اندر آئے اور آپ کی مشن لے کے آئے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دے جو بنیادی مقاصد سن، جنہ دی تکمیل واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ نو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ اج دے خطبہ دے اندر اس مختصر وقت دے اندر آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے چند مقاصد احباب دے سامنے رکھے جان گے، اور دعا کرو کہ اللہ صحیح معنی دے اندر آپ دی سیرت نو اپنان دی اور عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ۔ فرمایا اے ایمان والو، تواڈے واسطے میرے حبیب دی زندگی بہترین نمونہ ہے، اسوہ کامل ہے، اور آپ دی سیرت طیبہ کائنات دے لوکاں واسطے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جویں ایس قرآن دے پاریاں چ کوئی شک نہیں، اس قرآن دیاں آیات منزل من اللہ ہون چ شک نہیں، جویں ایس قرآن دے الفاظ دے اندر اور حروف دے اندر کوئی شک نہیں، بے عین ہی میرے محبوب دی زندگی بھی
متحرے اوویں ہی پا کے جویں قرآن دی ایک ایک آیت منزل من اللہ ہے. جویں قرآن متحرے ایویں نبیاں تے سلطان دی ذات بھی طاہرے. جویں قرآن لا ریبے ایویں میرے محبوب دی ذات بھی بے عیب ہے. رب کائنات نے جدوں قرآن دی واری آئی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی. اور جدوں صاحب قرآن دی واری آئی اللہ فرماندے نے لعمرک اے میرے حبیب مینوں تہاڈی زندگی دے ایک ایک لمحے دی قسم ہے. تہاڈی زندگی دا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی متحرے پا کے اور کائنات دے لوگاں واسطے ذریعہ نجات ہے. اللہ اس نبی دے لڑ لگن دی توفیق نصیب فرمائے. اجے کائنات دے اندر کسے بھی نبی نو اللہ نے نہیں بھیجیا. رسولاں دی رسالت تو پہلا انبیاء نو نبوت دین تو پہلا میرے حبیب دا ذکر مبارک عالم ارواح دے اندر ہو رہا ہے. قرآن دیاں آیات سماعت کرنا اور آپ دی بعثت دے جو بنیادی مقاصد نے چند ایک تواڈے سامنے رکھاں گا تاکہ دل دے اندر آپ دی محبت بڑھ جائے اور آپ دی صحیح معنی دے اندر اطاعت و فرما برداری دا جذبہ پیدا ہو جائے. اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب دے اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں میں او ہادی او رسول توانو عطا کیتا ہے. میرے پیغمبر اجے اس کائنات دے اندر آئے نہیں. میرے پیغمبر نو اللہ نے اس کائنات دے اندر مبعوث نہیں کیتا. عالم ارواح دے اندر اللہ نے سارے نبیاں نو جمع کیتا ہے. اس تو پہلا اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت نو جمع فرمایا جی دے اندر آدم دی ساری اولادی شامل نے. انبیاء بھی موجود نے, اولیاء بھی موجود نے, اتقیاء بھی موجود نے, صلحاء بھی موجود نے. اللہ فرماندے نے کائنات دے اندر جس جس بندے نے بھی جس جس دور دے اندر آنا سی اللہ نے سارے دیاں ارواحاں نو جمع کیتا ہے. سارے نو اللہ رب العالمین نے پوچھیا اوے دنیا دے اندر میں توانو افضل مخلوق بنا کے بھیجاں گا, پہلے تسی ایک میرے نال وعدہ کرو, ایک گل دا جواب دیو. اللہ فرماندے نے الستو بربکم, اوے کائنات دے اندر زندگی گزارنے والو میں توانو زندگی دیواں گا, توانو بغیر قیمت تو جوڑ جوڑ عطا کراں گا. اللہ فرماندے نے پہلے اے تسو الستو بربکم تہاڈا خالق کون ہے, تہاڈا رب کون ہے. اللہ فرماندے نے دسو کیا میں تہاڈا رب نہیں, اینو عہد الست کہندے نے. اللہ اکبر. اللہ اس کانفرنس دے اندر اللہ رب العالمین نے توحید دا موضوع سمجھایا ہے. اللہ فرماندے نے دسو الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب نہیں. رب کون ہے؟
اللہ ہی پڑھان والا ہے، اللہ ہی سونی صورتاں عطا کرن والا ہے، اللہ ہی کھلان والا ہے، اللہ ہی زندگی تے موت دا مالک ہے۔ ساریاں بیک زبانوں کے آکھے آؤ اللہ تو ہی ساڈا رب ہے، تو ہی ساڈا خالق ہے، اللہ تو ہی ساڈا معبود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ساریاں تو اے وعدہ لے آئے، ہن جے کوئی بندہ اپنے اس عہد دے نال بد عہدی کرے انہوں اللہ دے سامنے جواب دہی دا میرے بھائی احساس پیدا کرنا چاہیے ہے۔ عرض کرنا چاہنا اے دوسری کانفرنس سے، دوسری مجلس سے ایتھے اللہ رب العالمین نے رسالت دا تذکرہ کیتا ہے۔ پہلی مجلس دے اندر عامی بھی آئے، خاصی بھی آئے، عربی بھی آئے، عجمی بھی آئے، گورے بھی آئے، کالے بھی آئے، سارے انہوں اللہ نے جمع کیتا ہے۔ جدوں میرے نبی دی رسالت دا تذکرہ ہون لگا ہے اللہ رب العالمین نے صرف نبیاں نو بلایا، صرف رسولاں نو بلایا۔ اللہ فرماندے نے تواڈے تو میں ایک اور وعدہ لینا ہے۔ جی اللہ جی کی وعدہ ہے؟ اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ مل کے کہو پیار نال میرے نبی پاک دی سیرت طیبہ دا آپ دی آمد دا تذکرہ سننے والوں، بار وقت خطبہ جمعہ دے اندر حاضری دینے والوں، آؤ اپنے دلانو قرآن دیاں آیات دے نال سرشار کرنا۔ اللہ فرماندے نے میں نبیاں تو وعدہ لیا، اوے میرے نبیاں دی جماعت میں توانو نبوت و رسالت عطا کرانگا، توانو شریعت عطا کرانگا، میرے نال ایک وعدہ کرو تواڈی نبوت دے دوران، تواڈی رسالت دے دوران رسول مصدق آ جائے۔ اے رسول مصدق کون ہے؟ جن نے آ کے اپنے تو پہلے ہزاروں نہیں لاکھوں نبیاں دی تصدیق کیتی ہے۔ میرے نبی تو پہلے جننے بھی نبی اور رسول آئے اپنے تو پہلے ایک ایک نبی دی تصدیق کر گئے۔ جدوں میرے نبی دی واری آئی میرے نبی نے اپنے تو پہلے سارے نبیاں دی تصدیق کیتی ہے۔ ہاں میں حضرت آدم و نوح نو نبی منیا، میں جناب ابراہیم و اسماعیل نو نبی منیا، میں جناب یعقوب و یوسف نو نبی منیا، میں جناب موسیٰ و عیسیٰ نو نبی منیا ہے۔ اینا سارے نبیاں دی نبوت تے میرے پاک نبی دی مہر موجود ہے، اسی انہوں ہی نبی مننے آم جن دی نبوت تے میرے پاک نبی دی مہر موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ انہوں رسول مصدق کہندے نے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے تو پہلے نبیاں دی تصدیق کیتی ہے تے بعد دے اندر نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے تے وعدہ اللہ نے نبیاں تو کیلے آئے بڑی عقیدت دے نال۔ مولانا سعید الفت کہو رحمت اللہ علیہ اے فیصلہ باد دے بزرگاں قرآن دی آیت دا ترجمہ بڑی عقیدت دے نال سننا ذرا، میرے شعراء دی عظمت تو میں قربان جاواں، اللہ دی قسمیں قرآن دی آیتاں دا ترجمہ سمجھا دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اوے میرے نبیاں دی جماعت تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا، تساں سارے آئیں پاسے ہو جانا، نبوت دالا کے
کے لباس شاہانہ محمد پیارے دے تابع ہو جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبیوں متاں اس ویلے کوئی اسرار کر لو ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو، جدوں تک نہ مینوں اے وعدہ دو گے ادوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے۔ انہوں آکھ دینے مقام محمد جہانا تو اچا ہے نام محمد۔ پھر کہو پیار نال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیاں اللہ نال عہد کیتا ہے میرے بھائی اسی اونوں اپنا رسول منے آئے، اونوں ہادی تے مرشد منے آئے کہ جدی نبوت دے دوران موسیٰ نبی دا قانون نہیں چل سکتا، تورات دا قانون نہیں چل سکتا، زبور دے قانون نہیں چل سکتے، کسے نبی نو عطا کردہ صحائف نہیں چل سکتے۔ میرے نبی دی نبوت تو بعد رسالت تو بعد قانون چلے گا، میرے نبی پاک دا ہی قانون کامیاب اور اللہ دے ہاں ذریعہ نجات ہوئے گا۔ احباب گرامی اللہ کی وعدہ لے رہے نے، اوے میرے نبیوں تہاڈی نبوت تے تہاڈی سرداری تہاڈی رسالت دے چرچے مک جان گے، کرنا کی ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تسی سارے ہی میرے نبی تے ایمان لے کے آنا ہے۔ نبیاں نو حکم ہویا کہ ایمان میرے محبوب دی ذات تے لے کے آنا ہے، اور جیڑا میں دین دے کے بھیجاں، جیڑی میں شریعت آپ نو عطا کراں، والا تنصرنہ، اس شریعت نو کائنات دے اندر لوکاں دے اندر پہنچان واسطے تسی میرے نبی دا ساتھ دینا ہے، میرے نبی دے نال مل کے جیڑا او دین لے کے آئے اونوں کائنات دے اندر پہنچانا ہے۔ احباب گرامی میں قربان جاواں، اللہ نے جے میرے نبی نو بنایا نہیں، میرے محبوب نو اس کائنات دے اندر اللہ رب العالمین نے بھیجیا نہیں، آن تو پہلا ہی میرے نبی دے تذکار بلند ہو گئے۔ آج یہ میرا موضوع نہیں تے میں تینوں دساں کتھے کتھے میرے پاک نبی دے آن دا تذکرہ موجود ہے۔ تورات دے اندر میرے نبی دے آن تو پہلا آپ دا ذکر موجود ہے، انجیل دے اندر میرے نبی دے آن تو پہلا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ساحران دی زبان تے میرے نبی دے تذکار ہو رہے نے۔ اجے اللہ نے میرے نبی نو بنایا نہیں، آمینہ پاک دی گود وچ سجایا نہیں، نبوت دے دروازے نو بند فرمایا نہیں، آن تو پہلا میرے نبی دی نبوت دا بھی اور ختم نبوت دا بھی چرچا ہو گیا ہے۔ اور بڑی عقیدت دے نال عرض کرنا چاہنا بابا جی علی محمد سمسام کہو رحمت اللہ علیہ، میں تہاڈا ناتا اپنے شعراء دے نال جوڑنا چاہنا۔ اللہ اکبر، اللہ بڑے پیارے انداز دے نال ترجمانی کر گئے۔ کاف کن دیاں منزلاں پہلیاں ہی سی، اے او سمجھن گے جنہاں نو میرے نبی پاک دی آمد دا تذکرہ سنن دا ذوق ہے۔ کاف کن دیاں منزلاں پہلیاں ہی سی، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی، سمسام اس زمین نو پاگ لگے جیڑی مدتاں دی پئی موئی ہوئی سی، آیا سارے جہان دا چن بن کے جیدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی۔ میں قربان جاواں، آؤ میرے بھائی عرض کرنا چاہنا میرے نبی آئے شانہ کی لے کے آئے، ادھر تکنا ذرا بڑی عقیدت دے نال، اجے میرے نبی نو اللہ نے اس کائنات دے اندر بھیجیا نہیں، ہزاروں برس پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر
بنایا، بیت اللہ بنایا، پروانے بڑی عقیدت دے نال متعدد خطبات دے اندر تسی نبی دے پاک باز اہل بیت و صحابہ دے تذکار سنے نے۔ آؤ میں عرض کرنا چاہنا میرے نبی پاک دی سیرت دے چند انمول موتی اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر لے آجے، اور میں عرض کرنا چاہنا اسی نبی پاک دی سیرت دا ہر پہلو ہی اجاگر کرنا چاہنے ہاں، اور میں دعا گواں جڑے لوگ اللہ دی رضا لئی قرآن سنن واسطے بر وقت ہوندے نے، اللہ انہاں نو قیامت دے روز اس ہادی مرشد دا ساتھ عطا کر دیویں۔ احباب گرامی، اے نبی نے اللہ دا جدوں گھر بنایا، اللہ فرماندے نے اے میرے ابراہیم نبی ہن منگنا تیرا کم ہے، عطا کرنا کدا کم ہے؟ اچھی بولو، عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ جی مکہ شہر نو امن والا بنا دے، اللہ نے شہر مکہ نو امن والا بنا دیتا ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ایتھوں دے باسیاں نو پھلاں دا رزق عطا دیتا ہے، اولاد نو بھی نیکوکار کر دیتا ہے۔ ایک اور دعا کیتی ہے، او دعا دے اندر میرے نبی دی التجا کیتی ہے، ربنا وَابَاسْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دے ہیٹ دعا کیتی ہے، انج سمجھ لاؤ جیڑا اللہ دا گھر بناندا ہے اللہ مراداں اودیاں پوریاں کردا ہے۔ جیڑا بندہ مسجد دے نال محبت رکھدا ہے، مسجد دی معاملت کردا ہے، اللہ انو آپ پوچھدا ہے بھی تیری کی چاہت ہے، تیری کی تمنا ہے؟ ادھر تکنا ذرا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی، اللہ گھر میں تیری رضا لئی بنا دیتا ہے۔ اے بھی دعا کیتی ہے، اللہ میرے اس عمل نو قبول کر لیں، پاویں بہت بڑا نیکی دا کم ہوئے، نیکی دا عمل کرن تو بعد فخر نہ کریا کر میرے بھائی، تکبر نہ کریا کر، لوکاں دے سامنے او دی تشہیر نہ کریا کر، بلکہ قبولیت دی دعا کریا کرنا۔ بعض ایسے بد نصیب ہون گے پہاڑاں جیسے عمال بھی عقارت کر دیتے جان گے، تے بعض بندیاں دی نیت چنگی ہوئے گی، اونا دی معمولی نیکی نو بھی اللہ اد پہاڑ بنائے گا۔ جی میرے خلیل کی منگنا چاندے ہو، اللہ ایتھے ایک اپنا رسول بھیج دے جدا تو وعدہ کیتا ہے، اللہ جدے تذکرے عالم ارواح دے اندر بھی ایسا سنے نے، اللہ او نبی اینا دے وچوں ہی ہوئے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے خلیل اور کی منگنا چاہنا ہے؟ اللہ انج تے تیریاں مرضیاں نے، لیکن اللہ میں اے علاقے دے لوکاں نو جاننا، اللہ جڑا نبی تے رسول بھیجیں اللہ ایک تے او دی پہلی خوبی ہوئے اینا دے وچوں ہی پیدا کر دیویں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور او جڑی کتاب لے کے آئے او کتاب دیاں تا لوکاں دے سامنے پڑھے، اور اللہ تیری دتی کتاب دی تعلیم لوکاں نو دیویں، اور حکمت تے دنائی دیاں گلاں سکھائے، اور لوکاں دے نپاک دلاں نو پاک کرے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم نبی دی اے دعا نو مقبول فرمایا۔ بعض دعاواں فوری قبول ہوندیاں نے تے بعض دعاواں ذخیرہ بن جاندیاں نے، 100 سال بعد نہیں، 200-400 سال بعد نہیں، کم و بیش 2500 سال تو بعد ابراہیم نبی دیاں دعاواں دے مطابق ہی عرباں دے ویچی اللہ نے عربی جوان محمد نو پیدا کر دیتا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم تے جواب آیا جیڑیاں چار صفتاں والا نبی ابراہیم پیغمبر نے منگیا سی اللہ نے این اونا چاراں خوبیاں دا حامل پیغمبر عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران دی آیتیں پہلی آیت جڑی سورۃ البقرہ دی جدے اندر ابراہیم نبی دی دعا ہے جواب سورہ آل عمران دی آیت دے اندر اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جواب اللہ نے سورہ آل عمران دیاں آیتاں دے اندر دے دیتا ہے، ترتیب مختلف ہے، ترتیب دا انداز مختلف ہے، لیکن جواب او ہوئی سوال دا اللہ نے دے دیتا ہے۔ معلوم ہوندا ہے جڑی ابراہیم نبی تو ترتیب درست نہیں سی ہوئی اللہ نے او ترتیب بھی درست کر دیتی ہیں۔ اللہ فرماتے نے انہیں اس آیت مبارکہ دا ترجمہ ذرا سننا۔ اللہ فرماتے نے لقد من اللہ، اے جڑا آیت دے اندر پہلا لفظ ہے لفظ لقد اے اللہ نے قرآن دے اندر میرے نبی پاک دی ذات واسطے بار بار استعمال کیتا ہے۔ جتھے اللہ نے خاص الخاص بات دا تذکرہ کرنا ہوندا اوتھے اللہ نے لفظ لقد لام تاکید دے نال استعمال کیتا ہے، حالانکہ لام تاکید والا لام نہ بھی آئے قد دے نال بھی بات دے اندر وزن ڈالیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے لقد دا استعمال کیتا ہے۔ اے بہت بڑا اللہ دا انعام ہے، بہت بڑا اللہ دا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، آیت دے لفظ دس رہنے کہ اے بہت بڑا اللہ دا احسان ہے۔ انج تے اللہ دے بڑے بڑے احسان نے، سب تو وڈا احسان کیے اللہ نے قرآن دیتا ہے تے ساریاں کتاباں چوں آلہ، اور نبی ذیشان دیتا ہے تے سارے رسولاں چوں آلہ۔ فرمایا لقد من اللہ، اے احسان کرنے والا کون ہے؟ بولو احسان کرنے والا کون ہے؟ اے آیدہ میں تو انہوں ترجمہ یاد کروانا چاہنا، احسان کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تے احسان کی کیتا ہے اللہ المؤمنین۔ اللہ فرماتے نے اے احسان یہودیاں تے نہیں، عیسائیاں تے نہیں، اے احسان بتاں دے پجاریاں دے نہیں، آتش کدا تے جناب جھکنے والیاں تے نہیں، اے احسان کیتا ہے تے مومنہ تے کیتا ہے۔ پتہ چلیا کہ اس انعام تے احسان دی قدر کرن گے تے مومن ہی کرن گے۔ دعا کرو اللہ سچا مومن بنائے۔ اور اللہ فرما رہے نے اے احسان مومنہ تے ہویا، پتہ کی چلیا میرے نبی پاک دی آمد دی حقیقی خوشی، میرے نبی پاک دی آمد دا حقیقی مشن اور آپ دی آمد دے مقاصد سمجھن گے تے مومنین ہی سمجھن گے۔ تے جن نے نبی پاک دا نام لے کے اپنا کاروباری چلانا ہے، اپنی دنیا ہی سجانی ہے، انہیں صرف زبان دے نال محبت دا اظہار کرنا ہے، او مومن نہیں۔ مومن کون ہے؟ جڑا مطیع ہوندا ہے، جڑا تابع دار ہوندا ہے۔ اللہ فرماندے نے میں مومنہ تے احسان کیتا۔ اللہ کیڑا احسان ہے؟ اے زمیناں بنائیاں تیرا احسان ہے، آسمان بنائے تیرا احسان ہے، سونیاں صورتاں دتیاں تیرا احسان ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا
نعمت اللہ لا تحصوہا، اللہ دے کنے احسان نے، اے تاریاں دے بل دے نے چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، ام تیرے لئی نے انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دلال جیا رسول تیرے واسطے۔ اور سنو، کروڑاں نالوں چنگا ہے، کروڑاں نالوں چنگا ہے احسان کردگار دا، پھر ہوتا بندیا تو شکر نہیں ادام دام۔ اے اللہ دام بہت بڑا احسان ہے، اللہ کی احسان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماندے نے میں اینا دے وچوں ہی ایک ایسا رسول منتخب کیتا ہے جیڑا بڑیاں شانہ پا کے آیا، جمیل بن کے آئے، اجمل بن کے آئے، حسین بن کے آئے، احسن بن کے آئے، بشیر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے۔ میں قربان جاواں، اللہ فرماندے نے من انفسہم، اللہ فرماندے نے میں عرباں دے اندروں ہی عربی جوان نو پیدا کیتا ہے۔ میرے نبی بشر بن کے آئے اور عبد بن کے آئے۔ مت کوئی بندہ خیال کرے کہ اسی پیغمبر نو بشری مننے ہاں، عبدی مننے ہاں۔ سبحان اللذی اسرا بعبدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے عبد بنایا ہے، اور جیڑا بندہ کہے کہ نبی پاک نو بشر کہنا، آپ نو عبد کہنا توہین ہے۔ اے قرآن میرے نبی پاک واسطے لفظ بشر استعمال کرتا ہے، عبد استعمال کرتا ہے، لفظ انسان، لفظ رجال استعمال کرتا ہے۔ میرے بھائی عرض کرنا چاہنا، میں صرف اپنے نبی نو بشر ہی نہیں منیا، صرف عبد ہی نہیں منیا۔ ایویں ندان کہندا ہے اے نبی پاک دا مقام نہیں دس دے، کوئی معاذ اللہ تحقیق تو بغیر الزام لگاندا ہے، بہتان لگاندا ہے۔ سن میرا عقیدت، میری محبت تے میرا نظریہ کی ہے، ساری عمر نہ لگے گرین جسنو، ساری عمر نہ لگے گرین جسنو، سونا بن کے او ایسا چن آیا، ایک رب تو کٹ باقی سب تو ود، لے کے شانہ او اچیاں بلند آیا، 1,00,000 تے کئی ہزار وچوں میرے رب نو بہتا پسند آیا، قیامت تک نہ لگے گرین جسنو، سونا بن کے او ایسا چن آیا، ایک رب تو گھٹ باقی سب تو ود، لے کے شانہ او اچیاں بلند آیا، 1,00,000 تے کئی ہزار وچوں میرے رب نو بہتا پسند آیا، تے قیامت تک نہیں آنا نواں نبی، کر کے نبوت دے بوہے نو بند آیا۔ میرے نبی آئے بشریت دے وچوں اعلیٰ رتبہ پا کے آئے، افضل البشر بن کے آئے، افضل العبد بن کے آئے۔ اللہ کیڑیاں صفتاں دے کے بھیجے آئی، آواز ہوندی ہے اوہی صفتاں جیڑیاں خلیل نے حتیم دے قریب بیت اللہ دے سائے ہیٹ منگیاں سی۔ میں قربان جاواں، پہلی خوبی کی ہے جیڑا رسول آئے گا تے آ کے پہلی ذمہ داری کی دے گا،
یتلو علیہم آیاتہ، نبی اس کائنات دے اندر آئے گا، اچا رتبہ پا کے آئے گا، عرباں دے وچوں ہی آئے گا، تے آ کر کے لوکاں دے سامنے اللہ دی آیتاں سنائے گا۔ معلوم ہویا جڑا اللہ دی آیتاں سنائے او نبی دا مشن اپناندا ہے، او نبی دے طریقے تے چلدا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلما، دنیا دا بہترین بندہ ہوئے جڑا اللہ دی آیتاں سکھدا ہے، سکھاندا ہے، اللہ دے قرآن دی آیتاں پڑھدا ہے، پڑھاندا ہے۔ اللہ آیتاں پڑھے گا تے پھر کی ہوئے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا جدوں میرا نبی ایتاں پڑھے گا لوکاں دیاں بیماریاں دور ہون گیاں، روحانی شفاواں مل جان گیاں۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، لوکاں دے ناپاک دلاں نو پاک کرے گا۔ اے ترتیب اللہ نے ٹھیک کر دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم والی جڑی ترتیب سی او دے اندر تزکیہ چوتھے نمبر تے، ایتھے اللہ نے کیا خوبصورت انداز اپنایا۔ میں قرآن دی بلاغت تو قربان جاواں، قرآن دے الفاظ تے ترتیب تو قربان جاواں۔ اللہ فرماتے نے میرا نبی آئے گا تے آ کے اللہ دی آیتاں پڑھے گا۔ جدوں اللہ دی آیتاں پڑھیاں تے فائدہ کی ہویا؟ میرے نبی نے جدوں قرآن دی آیت پڑھی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اے لوکو در در تے چکنا چھوڑ دیو، تواڈا الہ بھی ایک ہے، تواڈا مشکل کشا بھی ایک ہے، تواڈا داتا و دستگیر بھی ایک ہے۔ میرے نبی نے جدوں قل ہو اللہ احد دیاں آیتاں پڑھیاں اینا انقلاب آیا۔ جڑے درختاں نو پوچھ دینے، جڑے شجراں دے سامنے جبین جھکان دینے، جڑے غیر اللہ دی پوجا کر دینے، اللہ دی قسم ہے میرے نبی نے آیتاں پڑھیاں نے، لوگ لکھاں دی عبادت تو مکھ موڑ لیندے نے تے درے واہ تے اپنی جبین جھکان والے بن جاندے نے۔ حجر اسود دے کول ایک شخص کھڑا ہے، اے او زمانہ جنوں جاندا ہے جیڑا مراد رسول بن کے آیا تے حجر اسود نو مخاطب کر کے کی کہندا ہے، اوے حجر اسود تیرا رتبہ میں جاننا لیکن تو پتھر ہے، میں تینوں اس لئی بوسا دینا کہ میرے نبی نے تینوں بوسا دیتا ہے۔ ہن میں عمر اسلام قبول کر چکے ہاں، ہن میں تینوں اپنا معبود نفع و نقصان دا مالک نہیں تصور کردہ۔ اینی تبدیلی آئی کہ پتھراں نو پوجنے والے پتھراں نو مخاطب ہو کے کہہ رہے نے چاہے تو رفت والا ہے میں تینوں زار اور نافع سمجھ کے نہیں چکا رہا، بوسا دے رہا، میں تے اپنے نبی دی سنت تے عمل پہ آ کرنا۔ کیوں جی پتھر کوئی نفع دے سکتا ہے؟ جی حجر اسود کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا تے دنیا دی کوئی جناب قیمتی تو قیمتی دھات پتھر اور اے جڑا لوکاں دا نظریہ فیروزہ پہن لو فلانی شے پہن لو، اے مسلمان دا عقیدہ نہیں، اے بد عقیدگی، یہ توہمات نے اینا کالیاں ڈوریاں دے اندر، تعویزاں دے اندر، پتھراں دے اندر اور کڑیاں تے منکیاں دے اندر کوئی علاج نہیں جے۔ حضرات گرامی میں عرض کرنا چاہنا میرے نبی نے جدوں آیتاں پڑھیاں بہار کنی آئی، رونق کنی آئی، جڑے چوریاں کرن والے سی جنہ دا معاشی لوکاں دا مال لوٹنا، میرے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دے قرآن دی آیتاں پڑھیاں، لوگ جڑے مال دے لٹیرے سی اوہی لوگ لوکاں دے مال دے محافظ بن گئے نے۔
میرے نبی دی آمد دا پہلا مقصد کی ہے، آپ نے اللہ دے قرآن دی آیتاں دی تلاوت کیتی اور اللہ دے قرآن دی آیتاں دی تلاوت کرن دے نال لوکاں دے ناپاک دل پاک ہو گئے، لوگ بدکاریاں تو باز آ گئے، لوگ شراب نوشی تو باز آ گئے، لوگ بے حیائی تو باز آ گئے، شرک تو باز آ گئے، انہاں دے ناپاک دل پاک ہو گئے۔ اج بھی تو کہنا ہے کہ میرے دل نو گانے دے نال، قوالیاں دے نال، ڈول دی تھاپ دے نال سکون ملدا ہے، پھر میرے بھائی اے روح بیمار ہے تے روح بیمار ہو جائے ڈاکٹراں طبیباں کول نہیں جائی دا، روح دا علاج کروائی دا ہے، رب تے قرآن تو قرائی دا ہے تے نبی دے فرمان تو کروائی دا ہے۔ روح دا علاج میرے نبی دیاں حکمت والیاں گلاں نے، اللہ دے قرآن دیاں آیات نے۔ حضرات گرامی میرے نبی نے جدوں اللہ دیاں آیاتاں پڑھیاں ناپاک دل پاک ہو گئے، شرک دی جگہ تے توحید دا بول بالا ہویا، چوری دی جگہ تے لوکاں دے مال نو تحفظ مل گیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے آ کر کے لوکاں دے مال دی حفاظت دی تلقین کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمان دا محافظ ہوندا ہے، او دی عزت دا محافظ ہوندا ہے، او دی جان دا محافظ ہوندا ہے، اون دے مال دا محافظ ہوندا ہے۔ میرے نبی دے آن تو پہلا بندیاں دی کوئی قدر و قیمت نہیں سی، جیدہ دل کردہ جنوں چاندہ مار دیندا، خون بہا دیتا جاندہ، جندہ چاندہ مال تے قابض ہو جاندہ، جندی عزت تے چاندہ ایدے تے حملہ کر دیندا۔ میرے نبی دی آمد دا مقصد کی ہے؟ میرے نبی نے لوکاں دے مال دی حفاظت دا حکم دیتا ہے، لوکاں دیاں جاناں محفوظ کیتیاں نے تے لوکاں دیاں عزتاں بھی محفوظ کیتیاں نے۔ میں اس نبی دی عظمت تو قربان جاواں جن نے آ کے ساڈیاں عزتاں محفوظ کیتیاں، جن نے آ کے ساڈے مال دی حفاظت دے قانون وضع کیتے، جس پیغمبر نے آ کے ساڈیاں جاناں نو تحفظ دیتا ہے۔ احباب گرامی میرے نبی دی زندگی دا مقصد کی ہے؟ آپ علیہ السلام آئے تے نبی پاک نے فرمایا مینوں اللہ نے پوری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ میرے نبی دی ذات بھی رحمت، میرے نبی دی بات بھی رحمت، میرے نبی دا فیصلہ بھی رحمت، آپ دی نماز بھی رحمت، آپ دی دعا بھی رحمت، آپ دے صحابہ بھی رحمت، میرے نبی دا شہر بھی رحمت والا۔ آپ نے فرمایا کہ مینوں اللہ نے تواڈے ول رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ دعا کرو اللہ سانوں بھی رحم کرن دی توفیق نصیب۔ اور آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مینوں کلا رحمت ہی نہیں مینوں معلم بنا کے بھیجیا گیا ہے۔ لوکاں نو تعلیم، نبی پاک نے نا لوکاں نو تعلیم دیتی ہے، کھان دے وال سکھائے، سون دے آداب سکھائے، مسجد آن دے آداب سکھائے، جمعہ پڑھن دے آداب سکھائے، حتیٰ کہ اس نبی دی عظمت تو قربان جاواں میرے نبی نے بیت الخلا دے بھی آداب سکھائے نے۔ ایک کافر کہن لگا اے نبی کیسا ہے، چھوٹیاں تو چھوٹیاں گلاں دس رہا ہے، رب کائنات نے قرآن نازل کر کے اس منافق دا منہ بند کر دیتا ہے کہ میرے نبی آئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، لوکاں نو علم سکھان واسطے آئے، آداب سکھان واسطے آئے۔ اللہ دی قسم ہے بڑے بڑے تیرے استاد ہون گے، بڑے بڑے محسن ہون گے، لیکن معلم انسان، محسن انسان سب تو بڑا تیرا محسن ہے تے اللہ نے میرے پاک نبی نو بنایا ہے۔ کیوں جی نبی پاک نے تعلیم دیتی ہے نا، تے جیڑا بندہ آپ دی تعلیم لوکاں تک پہنچاندا ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ او دے چہرے نو آباد رکھے، او دیاں پریشانیاں دور کرے، انہوں ایمان تے موت دے وے جیڑا میرے نبی دے علم اور آپ دے دسے دین نو پھیلاندا ہے۔ احباب گرامی گل مک چلی ہے، اللہ دے قرآن دی آیتاں پڑھیاں
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕੀਤਾ, ਵਲ ਹਿਕਮਾ ਔਰ ਹਿਕਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਦੀ ਬਾਤ ਕੈਸੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਹਿਕਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। حکمت دیاں گلاں سکھائیاں۔ اور چوتھے نمبر تے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، میرے نبی نے کتاب دی تعلیم دیتی ہے۔ قرآن کہندا ہے نماز پڑھو، لیکن نماز کیویں پڑھنی ہے، حج کیویں کرنا ہے، زکوٰۃ کیویں ادا کرنی ہے، اور قرآن نو سمجھنا کیویں آ، اور یہ ساریاں گلاں میرے نبی نے اپنی حدیث دے ذریعے سمجھائیاں نے، اور میرے نبی نے اپنے فرمودات دے ذریعے سمجھائیاں نے۔ اس واسطے میرے نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے جو مقاصد نے انہاں نو سمجھن دی کوشش کیجئے۔ آپ دی ذات دے نال بھی پیار کیجئے، آپ دی ہر بات دے نال بھی پیار کیجئے۔ میرے نبی نے لوکاں دے مال جان عزت و آبرو دی حفاظت کیتی ہے، اور انہاں دی عزت دا حکم دیتا ہے۔ آپ آئے بیٹی نو رتبہ ملیا، میرے پیغمبر آئے عورت نو رتبہ ملیا، میرے پیغمبر آئے غلاماں نو مقام ملیا، قیدیاں دے حقوق بیان کیتے نے۔ دعا کرو اللہ سانو آپ دے دسے حقوق اور تعلیمات سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو اٹھایا، ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر آپ دی سیرت عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے، آپ دی غلامی دے اندر موت آئے تے آپ دی نوکری دے اندر اللہ موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ۔